میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے. یہ آپ کے لیے ایک یا دہانی ہے. مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا. وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا. انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کس کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے. کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے. کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے. در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے. خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. الجھاؤ ان کی فطرت میں نہیں ہوتا. اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں. دعائیں ہی ام الیقین ہیں جو معجزوں کے راستے کھول دیتی ہیں. ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہوتا ہے. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر رد نہیں ہوتی. جب دعا کا دورانیہ بڑھ جائے تو سمجھ لو اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے. 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو. اللہ پاک سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مردہ انسان کے لیے جب رحمت اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے. تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا. پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے. اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا. جو کھو دیا ہے تم نے مسکرا کر وہ ایک تڑپتی ہوئی دعا سے واپس بھی مل جائے گا. قسمت کی گرہ کو دعا اور صبر سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے. بے صبری اور پریشانی سے یہ گرہ مزید الجھ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے. خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں. اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ. وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ. وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے. وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا. انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا. نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے. گالی اس ڈپریشن، ٹینشن اور فرسٹریشن کی ڈی کوڈنگ ہے جو غربت، بھوک، بیماری اور جہالت لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں. اچھے انسان ریکور کر جاتے ہیں ہر نقصان سے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. برے نہیں کر سکتے. ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنی جیبوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی احادیث اور آیات رٹے ہوتے ہیں. مرد کا اسلام 4 شادیوں، اپنی برتری اور عورتوں کے پردہ سے آگے نہیں بڑھتا. عورت کا اسلام حق مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتا. زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت. یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے. مرد عورت پر ہاتھ حاکمیت جتانے کے لیے اٹھاتا ہو یا اس کی بد زبانی روکنے کے لیے، یہ قابل مذمت عمل ہے. ایک ایسا عمل جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے. ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے. اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دے. ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ
دنیا میں کسی اور سی ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول بنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح خوار کرتے ہیں، ایک ہی طرح فینٹسائز کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے، نہ زندگی کو چلنے سے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ملے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنے محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے محبت کے بعد کسی اور سے محبت نہیں ہوتی، محبتیں ہوتی ہیں، نئے رشتے بنتے ہیں، دوست احباب آتے جاتے ہیں، بس ان کے کھونے پہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بے نیازی سے زینہ چڑھ کے وہ بے الہی کے اسی بلند مقام پہ جا کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں اطمینان، عزت اور وقار سے ہر دم مالا مال رکھتا ہے، اور جس سے شناسائی ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت کا مقام زینے کے اس عمود سے بہت نیچے ہوتا ہے، اور اس کو پانے کے لیے کسی نہ کسی حد تک نیچے اترنا پڑتا ہے۔ رب العزت کی سخاوت اور خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگنے جاتے ہیں تو برتن خالی نہیں لے کے جاتے۔ کاسا کیچڑ سے لتھڑا ہو تو اس میں شفاف پانی کیسے لے آئیں گے؟ تو بس ہدایت اور سکون قلب کی طلب سے پہلے اس کو سچی توبہ سے دھونا اور پاک کرنا شرط ہے۔ ہم جب رب سے اپنی کسی دنیاوی خواہش کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ضروری نہیں اس خواہش کا حصول سکون سے مشروط ہو، رب سے اس کی رضا اور سکون قلب مانگنا چاہیے۔ بعض چہرے انسان کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہے، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر ہمیں سب سے بڑا نقصان انہی سے پہنچتا ہے۔ ہم زندگی میں ہمیشہ بہادر تو رہ سکتے ہیں، دکھ نہیں سکتے۔ آزمائشیں ہمیں توڑتی ہیں بار بار، حوصلہ ہمیں جوڑتا ہے بار بار، لیکن شکست اور رفت کا یہ عمل چھپائے رکھنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی کسی اپنے کے سامنے ہمیں موم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کے مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ ہر رات زندگی میں اندھیرا نہیں لاتی، بعض راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں روشنی ہی نہیں ہوتی، سکون بھی ہوتا ہے۔